قرآن منبع ہدایت ہے. اللہ اکبر. نظام ہدایت کی بات ہو. قرآن منبع ہدایت ہے. مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. منبع کہتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹتا ہو. قرآن منبع ہدایت ہے، یعنی صرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ ہدایت قرآن ہی سے پھوٹتی ہے. سبحان جی، اسی سے ہدایتیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ہدایت عطا فرماتا ہے. ہدایت کا معنی عام طور پر اراءۃ الطریق بھی کہا جاتا ہے کہ راستہ دکھانا. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے راستہ پوچھا کہ یہاں سے فلاں جگہ جانے کا راستہ، میں نے کہا کہ اس طریقے سے چلے جاؤ. یہ اراء الطریق ہے، یعنی راستہ میں نے آپ کو دکھایا. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، صرف راستہ نہ دکھایا جائے بلکہ مطلوب اور مقصود تک پہنچایا جائے. واہ. آپ مجھ سے کہیں کہ وہ فلاں راستہ، تو میں کہتا ہوں میں وہیں جا رہا ہوں، میں بھی آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ ایصال الی المطلوب، تو دونوں ہدایتوں کے معنی میں آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر ساری ہدایتیں عطا فرمانے والا ہے. پھر اس نے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا. لیکن حقیقی طور پر فقط اللہ رب العالمین ہے جو ہادی ہے اور ہدایت عطا فرماتا ہے ایصال الی المطلوب کے حوالے سے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یعنی کس طریقے سے ہمیں ہدایت دیتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں یعنی کوئی ملازم ہے کسی ادارے کا، اور وہ ملازم اس ادارے میں آ کر اپنی منمانی کرنا شروع کر دے اور اپنے تئیں کہے کہ میں نے یہ بھی صحیح کیا، یہ بھی صحیح کیا، یہ بھی صحیح کیا. لیکن شام میں اس کا آنر ہے اور وہ کہے کہ بھائی تو نے کس سے پوچھ کر کیا؟ تو نے مجھ سے پوچھا، میری جگہ ہے، مجھے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا. اسی طریقے سے کوئی کہیں سے مال آیا، اب جس کا مال ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ملازم جو ہے اس مال کو دکان پر رکھ رہا ہے، تو اونر تو کہے گا بھائی مجھے دکان پر نہیں رکھوانا تھا، یہ تو مال فلاں جگہ شفٹ کروانا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا. تو یہ یاد رکھنا کہ جب دنیا میں بندہ آیا تو منمانی نہیں کرنی. ایسا نہیں کہ جو میرا جی چاہے میں کروں، جس وقت جی چاہے میں سوؤں، جس وقت جی چاہے میں جو کچھ کھانا چاہوں کھاؤں، میں جس طریقے سے عبادت کروں. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ساری ہدایات ہمیں عطا فرما دی. قرآن فرماتا ہے نا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ہدایت عطا کرتا ہے ان کو جو سیدھا ہونا چاہتے ہیں، جو سیدھا رہنا چاہتے ہیں. یہ قرآن انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ قرآن اس سے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. جو ہدایت نہیں لینا چاہتا، جس کا اندر سے دل ہی خراب ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے لوگ دلالت پکڑتے ہیں اور اسی قرآن سے لوگ ہدایت پکڑتے ہیں. میں آخری بات کروں گا کہ قرآن ہدایت کیسے دیتا ہے. قرآن ہدایت کبھی احکامات بتا کر دیتا ہے، قرآن کبھی ہمیں اوامر اور نواہی بتا کر ہدایت دیتا ہے، قرآن کبھی ہمیں عبرتیں اور امثال کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ 25 یعنی انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہم السلام کا کم و بیش ذکر فرمایا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ 25 معاشروں کی یعنی جو سویلائزیشن تھی ان کی، اس کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو عروج دیا اور کس طریقے سے انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے زوال بھی دیا. تو قرآن ہمیں مختلف طریقوں سے ہدایت دیتا ہے. بندہ جس طریقے سے ہدایت لینا چاہے قرآن اس طریقے سے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے. کیا بات ہے مصعب. میں ایک تو بہت 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 مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. 27واں مصلی، 29واں مصلی کل تراویح میں آپ نے ختم فرمایا، نماز تراویح میں ختم قرآن فرمایا. بہت بڑی کثیر تعداد میں جماعت آپ کے پیچھے تراویح ادا کرتی رہی. آج 29 سال ہو گئے اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا نور ہمیں بھی عطا فرمائے. میں کہوں گا بھی کہ اس وقت جتنے میں نے ختم القرآن کیے ہیں
یعنی ایک تو تراویح میں پڑھا اور اس کے علاوہ 5 کیے ہیں. ماشاءاللہ تو میں یہ سب کا سب کیو ٹی وی کے، کیونکہ بہت پیغامات مجھے آتے ہیں کیو ٹی وی کے جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے مرحومین کے لیے، میں نے سب کو ایصال کر دیا. کیا بات، سبحان اللہ